میرا نام حلیمہ ہے۔ میں ایک خشک نانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بابل کے آنگن میں سدا بہار پھول کی طرح کھلی رہتی تھی۔ اکلوتی ہونے کے سبب ماں کی نظریں ہر وقت مجھ پر رہتی اور بابا کی تو جان تھی میں۔ وہ دن سہانے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو تو کہاں کسی کی فکر غم ستاتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہم خوشیوں سے کھیلنے والے غموں کے تضامن کھلنے لگے۔ امی نے ایک روز پوچھا تو بابا نے بتایا پارٹنر نے کاروبار الگ کر لیا ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی اور میں معمولی تعلیم یافتہ ہوں۔ کاروبار اسی کے دم سے چلتا تھا۔ میں صرف محنت کرتا تھا۔ گویا بابا صرف بازو تھے۔ دماغ جانے بازو ناکارہ ہو گیا۔ والد نے کاروبار کو چلانے کی جتن کی لیکن سنبھال نہ سکے۔ روز بروز سرمایہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسی غم میں آدھے رہ گئے۔ بالآخر ایک روز میری مہربان والد ڈھیر ہو کر گھر کے صحن میں گر پڑے اور اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اپنے خالق حقیقی سے جاں ملی۔ ان دونوں میں 9ویں کی طالبہ علم تھی۔ حالات خراب ہو گئے۔ اسکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ میٹرک بھی نہ کر سکی تو نوکری کہاں سے ملتی۔ امی جان کو کسی رشتے دار نے سہارا نہ دیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود محنت مزدوری کرتی۔ مجبوری آدمی سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ والد نے گھر سے قدم نکالا اور آس پاس پڑوس میں جا کر گھروں میں کام کرنے لگی۔ محلے والے سبھی جانتے تھے امی نے بہت اچھے دن دیکھے ہیں۔ یہ لوگ عزت کرتے تھے اور محنت کے صلے میں اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ امی کو میری وجہ سے کسی بھی پل چین نہ تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں گھل رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، خوش اخلاق تھی اور سگڑ تھی، لیکن میری ان خوبیوں نے ہی ماں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ میں جب وہ کام پر جاتی میں اکیلی رہ جاتی۔ وہاں ان کا سارا دھیان میری طرف رہتا۔ جانتی کانپتی رہتی۔ مجھے سرتاپا ایسی نظر سے دیکھتی کہ جیسے ان کی غیر موجودگی میں میری وجہ سے کوئی شے گم ہو گئی۔ میں ماں کی طرح خوف اور ان کی کیفیت سے واقف تھی۔ اسی سبب بہت احتیاطی کرتی تھی کہ میری وجہ سے میری پیاری ماں کو دکھ نہ ہو۔ ان کو کہتی تھی ماں باپ آپ اس طرح نہ کریں امی، میں کبھی بھی آپ کو شرم سے سر جھکنے نہیں دوں گی۔ ماں مجھ پہ شک کرتی آپ باہر سے تالا لگا جائے کر اور سکون سے رہا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کرتی۔ اب اللہ سے یہ بھی دعا کرنے لگی کہ اللہ پاک میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے تاکہ میری اماں کو سکون نصیب ہو۔ جانتی تھی کہ کسی بیوہ عورت کے لیے تنہا زندگی کا سفر طے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب کاندھوں پر جوان بیٹی کا بوجھ بھی ہو۔ بابا کی وفات کے بعد سبھی رشتہ دار ہم کو بھول گئے۔ اب پتہ چلا کہ زمانہ کتنا خود غرض اور بے مروت ہے۔ ماں کے محلے میں عزت قائم رکھنے کی خاطر میں بھول کر بھی دور سے باہر نہ جھانکتی تھی۔ کوئی دستک بھی ہوتی تو جواب نہ دیتی۔ مسلسل محنت سے ماں بیمار پڑ گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہی لوگ ہسپتال لے گئے۔ 2 ماہ علاج ہوتا رہا۔ اس دوران جو تھوڑا سا میرے لیے بچہ رکھا تھا وہ بھی بک گیا۔ ہسپتال میں ایک روز بابا کے پرانے بزنس پارٹنر عبدالرحمن صاحب کسی عزیز کی عیادت کو آئے تو امی جان کو دیکھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون 2 ماہ سے داخل ہے، مزید علاج کی ضرورت ہے۔ عبدالرحمن صاحب امی کی عیادت کو آ گئے۔ ماں نے ان کو پہچان لیا کیونکہ کئی بار ہمارے گھر ابو کے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ میں والدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولے اچھا تو آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ان صاحب کی وجہ سے ہم ان پر برے دن آئے تھے۔ شاید ان کو احساس ہو گیا تھا، تبھی ڈاکٹر کو خصوصی توجہ کی ہدایت کی اور امی جان کے علاج کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ خدا کی رحمت سے والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو عبدالرحمن صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ کئی بار گھر آئے۔ ایک روز ان دونوں میاں بیوی سے والدہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اریبہ کی وجہ سے دن رات پریشان رہتی ہوں۔ اگر کوئی اچھا رشتہ آپ کو لوگوں کی نظر میں ہو تو بتائیں۔ کچھ دن بعد انکل عبدالرحمن اپنی بیگم کے ہمراہ دوبارہ آئے اور امی جان سے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ والدہ بولی آپ دولت مند ہیں جبکہ میں مفلسی کا شکار ہوں۔ یہ رشتہ بے جوڑ ہے تو کسی غریب گھرانے میں شادی کا خیال ہے، بس لوگ نیک شریف ہوں۔ چاہے انکل نے تسلی دی۔ بولے میری غریبی اپنوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کے شوہر میرے صرف دوست ہی نہیں بلکہ وہ میرے بھائی جیسے تھے۔ اچھے دن آپ نے بھی دیکھے ہیں، دولت چڑھتی جھڑتی رہتی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کی بیٹی کے سوا۔ غرض ایسی باتیں کر کے انہوں نے اماں کو قائل کر لیا۔ انکل نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو پڑھنے کے لیے کینیڈا گیا تھا اور وہ وہاں رہتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال ان کی بہن کرتی ہے۔ اریبہ میرے دوست کی بیٹی ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری وجہ سے اب لوگوں کو دکھ ملے تھے، اب میں اس گھر کی غربت کو دور کر دوں گا۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد ہو گئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا عفنان جلدی آ جائے گا، لیکن شادی کے دن نزدیک آ چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ امی پریشان تھی، کہتی تھی کہ بغیر لڑکا دیکھے رشتہ طے کر لیا ہے، اللہ خیر کرے، ایک بار ملنا ضروری تھا۔ لیکن ماں باپ کو دیکھ کر سوچا بیٹا بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ انکل عبدالرحمن اور آنٹی دونوں خود شکل تھے۔ انکل خاصے واجبی اور دراز قد کے تھے، رنگت سفید تھی۔
آنٹی کہتی تھی کہ میرا بیٹا بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ امی کا دل پھر بھی مطمئن نہ تھا۔ کہتی تھی بیٹی کی تصویریں دکھا دیں۔ انہوں نے بہانہ کر دیا کہ اس کی تصویر یہاں نہیں ہے، سب کچھ کینیڈا میں ہے۔ شادی کا دن آ گیا، نکاح رخصتی سے تھوڑی دیر اس وقت بھی والدہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ اپنے رشتہ دار وغیرہ میں گھرے ہوا تھا اور چہرے کو سہرے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنا نکاح خواہ ساتھ لائے تھے، بس جلدی نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا تقاضا کرنے لگے۔ کہنے لگے مہمان کھانا کھاتے رہیں گے۔ دولہے کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ان کو ابھی ہسپتال لے گئے ہیں۔ آپ رخصتی کر دیں، باقی رسم چھوڑیے۔ یہاں بھی غربت کا راج تھا، چند محلے داری بلائے تھے۔ بس مجھے جلدی جلدی دولہے کی کار میں بٹھا دیا گیا۔ راستے میں گیت اور نہ دھوم دھڑکا۔ بیوی کی بیٹی تھی، سادگی سے رخصتی ہو رہی تھی۔ ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی ہے، خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے۔ بھلا ایک بیوہ عورت جو دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہو، کہیں اس کی بیٹی کا رشتہ کوٹھی والے امیر گھرانے میں ہوتا ہے۔ یہ تو میری قسمت کھل گئی۔ تو ماں نے دعائیں دے کر رخصت کرا، مجھے بیاہ کر لے آئی۔ وہاں پہلی بار جب دولہے کو دیکھا تو مجھ سے چیخ نکل گئی۔ وہ انتہائی کم صورت کا مالک تھا، صبر کر کے اللہ کی رضا سمجھ کے راضی ہو جاتی، مگر وہ دولہا کم صورت اور لنگڑا اور کالا بہنگا ہرگز نہ تھا۔ وہ معذور انسان تھا، وہ ایک اب نارمل لڑکا تھا۔ سمجھتے سے میں اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ آنٹی نے پانی پلایا، تسلیاں دینے لگی۔ میری بچی کہہ کر گلے لگایا۔ کچھ قریبی رشتہ دار عورتیں جو دولہے کی طرف سے تھیں ذرا زیادہ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ پھر آنٹی مجھے ہوش دلانے لگی۔ جب ہوش آیا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساری زندگی کی خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ آنٹی بھی رو رہی تھی۔ کیا یہی ہے میرا دولہا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا؟ میں رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بیٹی صرف تمہاری غربت پر ترس کھا کر ہمیں معلوم ہے تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور ہے، اور ہمارا ایک ہی بیٹا۔ دیکھو یہ اتنی ساری دولت، روپیہ، پیسہ، یہ کس کا ہوگا؟ یہ سب تمہارا ہی ہوگا۔ دیکھو بیٹھے بٹھائے کسی کو اتنا کچھ نہیں مل جاتا۔ ساری عمر عیش کرو گے، ہم تمہیں کینیڈا سب جگہ لے کر جائیں گے، دنیا گھمائیں گے۔ کیا کبھی اتنی دولت کا بھی تصور کیا تھا تم نے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی ہو۔ جب دیکھو گے، اور تمہاری ماں بیچاری بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ اس کے بارے میں سوچو، تم پڑھی لکھی نہیں ہو، کہیں اچھی ملازمت کر کے ان کو سنبھال لیتی۔ اس تقریر پر بھی میرے آنسو نہ تھمے، ان کا کوئی دل پر اثر پذیر نہ ہوا۔ میں ان کو بد دعائیں دینے لگی۔ پہلے میرے والد کا بزنس ختم کیا اور مجھے جیتے جی مار دیا۔ ماں جب اپنے داماد کو دیکھے گی تو کیا جینے کی آرزو کرے گی؟ نہیں، میں نہیں رہوں گی یہاں، مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق لوں گی۔ میرے درد بھرے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوا؟ دیواروں سے ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ انکل ہاتھ جوڑنے لگے۔ بہو چپ ہو جاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے ابو کا دوست ہوں۔ اسی محروم کا خیال کر لو۔ میرا بیٹا کینیڈا رہتا ہے، ہم تمہیں بھی ادھر لے جائیں گے، عرفان کا ہم علاج کرائیں گے، تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہوگی، وعدہ ہے میرا۔ وہ رات کاٹے نہ کٹ رہے تھے، کس چیز سے چپ ہو گئی کیا بتاؤں۔ ساس بھی میرا بازو تھامے رو رہی تھی کہ بیٹی ہماری کوئی غلطی نہیں، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ ساری باتیں سمجھتا ہے، بس بچوں جیسے سمجھ ہے اس کی، بہت معصوم ہے، تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، دیکھو تو صحیح پلیز، تم مت رو۔ بیچارہ، پہلی بار میں نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ واقعی بےحد معصوم تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں چپ ہو گئی تاکہ وہ بھی چپ ہو جائے اور اس کے آنسو تھم جائیں۔ اس سارے کھیل میں وہ بالکل بے قصور تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھ سے کیا دھوکہ کر کے یہاں لائے ہیں۔ پھر وہ نیم دماغ مجھے تسلی دینے لگا، عجیب غریب حرکتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کچھ اس طرح معصومیت سے میرے آنسو صاف کیے کہ بے اختیار رحم آ گیا۔ کتنے دکھی دل سے تسلی دے رہا تھا وہ مجھے، اشاروں سے کہہ رہا تھا رو مت، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن بات سیدھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب غریب شکلیں بنا کر کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو؟ میری فکر مت کرو، تم سو جاؤ، میں صبح چلی جاؤں گی خود ہی۔ میرے کہنے پر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تمام رات آنٹی پاس بیٹھی مجھے تسلیاں دیتی رہی، اپنی دولت کے انبار گنواتی رہی، کبھی ہاتھ جوڑتی، کبھی خوشامد کرتی۔ آخرکار میں بھی انسان تھی، ایک بوڑھی عورت کی عمر کا خیال کر کے خاموشی سے لیٹ گئی، مگر نیند کسے آنی تھی؟ صاف ظاہر تھا افنان پیدائش ایسی تھا، اس کا علاج ناممکن تھا۔ صبح جب وہ مجھے سلام کرنے آیا تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ شاعری سے کہہ رہا تھا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ رونا نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا نہیں، تم رو مت، میں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ بات کہہ دی مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا۔
میری آنسو کیسے تھمتے؟ جس سے نکاح ہوا تھا وہ بیٹھا سامنے تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر میرے ہاتھوں کی مہندی بھی زرد ہو گئی تھی۔ سر کے رسے جوڑے سے ارمانوں کا خون ٹپکنا دکھائی دیتا تھا۔ رات کا سنگھار صبح تک روتے رہنے سے اٹھ چکا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، جس نے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا۔ خودکشی آرام نہ ہوتی تو وہ یہی راستہ چنتی۔ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈال دی گئی۔ یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر شوق کے کیسے رہوں گی؟ یہ ایک اہم سوال تھا، فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ روز مجھے انکل اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کی دھول جانتے ہیں۔ کیا یہ اتنی خوفناک ہے کہ غریب کی زندگی سے کھیلنا اپنا حق سمجھتی ہے؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے انہوں نے مجھے نہیں بتائی؟ اس کو اور امی کو مجھ سے نہیں ملوایا؟ صرف یہی وجہ تھی؟ انہوں نے مجھے نہ امی سے ملوایا نہ ان سے۔ اب میں بیٹھی بار بار سوچ رہی تھی، کروں تو کیا کروں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے اس طرح تھا؟ مجھے الہام ہوا کہ تمہیں ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا جس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے، اور تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسے اعلیٰ انعام ہے۔ تو اب کیا تم اس آزمائش پہ پوری اترنے کو تیار نہیں ہو؟ فرحان کے ماں باپ کے لیے نہیں، فرحان کے لیے دکھ ہو۔ ایک معصوم روح کس طرح بلک رہی ہے تمہارے دکھ پر۔ ایک ایسا انسان جو گناہوں سے پاک ہے، مکر و فریب سے دور ہے، اور جس کو اپنے دکھ کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ کیا اس کو بھی سزا دو گی اس کے ساتھ ناکردہ گناہ کی؟ میں نے امی سے کہا، کچھ دن مجھے یہاں رہنے دے۔ آج واپس میکے جاؤں گی تو لوگ بھی باتیں کریں گے، لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے، یہ کہیں گے لالچ کیا، دولت کی خاطر بیٹی کو بیاہ دیا۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ آپ سے نادانی میں اتنی بڑی اور فاش غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہاں بیچاری سکتے ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پر کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ اماں اداس مت ہو، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت معصوم ہے، مجھ سے گھل مل گیا ہے، میرا ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، لان میں بھاگتا دوڑتا ہے۔ اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی نہیں کھاتا۔ اماں جانے کس دل سے میرے یہ بول سنتی تھی، ان کی بس جواب میں سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ انکل کہتے تھے، بیٹی اگر تم سے ناخوش ہو تو بے شک واپس چلے جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں اس کا ہی سہارا ہے۔ دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہ سوچا کہ تمہیں دھوکہ دے کر خود ہمارا چین سکون بھی لوٹ جائے گا، اور ہمارے لخت جگر کا بھی۔ میں کوئی فرشتہ صفت نہ تھی، نہ ہی بہت عظیم تھی، لیکن سمجھ میں نہ آتا، جب بھی میں چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں کچھ ہونے لگتا، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ فرحان کے گھر زمین میرے پاؤں پکڑ لیتے، مجھے ہر سکھ میسر تھا۔ ساس سسر نے حسن سلوک کی انتہا کر دی تھی، نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے، میرا کمرہ علیحدہ تھا، اس رات کو دعا دے کر سلا دیتے اور میں اب نیند کی گولی کھا کر سو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بے سکونی سکون میں ڈلنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بڑے جذبات اور احساسات صبر اقرار میں بدل گئے۔ فرحان کی معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگی۔ وہ مجھے ایک بے غرض اور بے لوث دوست لگتا، وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتا، نظروں سے اوجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا، سسکنے اور تڑپنے لگتا۔ اب شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی باقی بچ گئی۔ جیسے کوئی کسی پیار سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو اس کو چھوڑنے پر دل نہیں کرتا، ایسے تکلیف سے میں دو چار ہونے لگتی جب بات کو چھوڑنے کا سبب بنتی۔ فرحان کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا، اس کے والدین اپنے ماں باپ لگنے لگے۔ امی جان آتی مجھے مطمئن پا کر ہر زدہ رہ جاتی، کہتے تھے، لڑکی تیرا بڑا دل گردہ ہے، ایک ذہنی کے ساتھ تو اپنے دل کی بستی بات کر لی۔ دل ہی تو ہے جس کے ساتھ خوش ہو جائے، دل کی بستی بس جاتی ہے، خوش ہونا چاہیے کہ نہ کہ میں نے یہاں دل لگا لیا، اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ، ایک اب نارمل کے ساتھ۔ لیکن سچ کہتی ہوں، یہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کی معصوم اس قدر پرکشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جکڑ لیتے ہیں۔ میرا جی ایک لمحے کو فرحان سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ جیسے کوئی طوطا مینا یا مور کو پالتا ہے تو یہ فالتو جانور کتنے پیارے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ۔ اماں ابا کسی کے گھر کام نہیں کرتی تھی، انکل ہر ماہ خرچے کے لیے ان کو معقول رقم دیتے تھے، وہ ان کی محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ اماں بیمار رہنے لگی تھی، ملازم اور نوکر بھی ان کی خدمت کے لیے رکھ دیے تھے۔ وقت ہوتا گیا، یہاں تک کہ 4 برس بیت گئے، میں اب انکل کے گھر آرام اور سکون سے تھی، آنٹی بیمار رہنے لگی تھی، میری خالہ اللہ کو پیار ہوئی، تب میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ امی میرے پاس آ گئی، فرحان کی معصوم شرارتیں، ان کا روٹنا منانے سب دیکھ کر ان کو بھی اس انسان سے پیار ہو گیا۔ جب انکل نے دیکھا کہ میں فرحان کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بوجھ انہوں نے کوٹھی اور جائیداد میرے نام کر دی۔
وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک روز وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ عفنان کی دولت جائیداد، انکل کا بینک بیلنس، کاروبار سب میرے حوالے تھا۔ میں مالک تھی، میں ہی نگران تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل ہم لوگوں کے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے۔ وہ عفنان کو بھی بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے۔ باقی زندگی بھی شاید اس طرح گزر جانی، لیکن خدا کو صرف ہمیں غربت سے نجات دلوانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے 12 برس بعد عفنان کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور میں نام نہاد ساگن سے نام نہاد بیوہ ہو گئی۔ مجھے بیوی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے غم تو تھا اپنے پیارے دوست سے بچھڑ جانے کا، ساتھی سے محروم ہو جانے کا، جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا۔ ہم پارک میں کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو کھیلتے۔ کبھی وہ روٹھ جاتا، میں اس کو مناتی، اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھے مناتا۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے، کیونکہ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند خاتون، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر وہ نہیں ہے۔ چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن میرا اب جی شادی کرنے کو نہیں چاہتا۔ لیکن لگتا ہے کہ عفنان کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ اس کی یادیں میرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی۔ لوگ مجھ پر ترس کھاتے، میں کیا بتاؤں کہ میں کیسے دولت سے محروم ہو گئی ہوں۔ عفنان اب نارمل ضرور تھا، مگر دھوکے باز اور چال باز نہ تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل سچا تھا۔ سوچوں میں خرابی نہیں تھی، پاکیزگی تھی۔ ایسا ساتھی پھر کہاں مل سکتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔